سبسکرائب کریں ہمارے چینل مبارک دن آفیشیل کو اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں، آپ کو ہمارے لیٹسٹ مزید ویڈیو ملتی رہیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن کے لیے دوہرا ثواب ہے۔ ایک وہ آدمی ہے جو کتاب والوں میں سے ہو، یہودی ہو یا عیسائی ہو، اپنے نبی پر ایمان لائے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ دوسرا وہ غلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرے اور اپنے آقاؤں کے حقوق بھی ادا کرے۔ تیسرا وہ آدمی ہے جس کی کوئی باندی ہو اور اس نے اس کی خوب اچھی طرح سے تربیت کی ہو اور اسے خوب اچھی طرح سے تعلیم دی ہو اور پھر اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لی ہو تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ فائدہ: حدیث شریف کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کے اعمال ناموں میں ہر عمل کا ثواب دوسرے کے عمل کے مقابلے میں دوہرا لکھا جائے گا۔ دوسرا، جیسے اگر کوئی دوسرا آدمی نماز پڑھے تو اسے 10 گنا ثواب ملے گا، اور یہی عمل ان تینوں میں سے کوئی بھی آدمی کرے اسے 20 گنا ثواب ملے گا۔ حضرت اوسط رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے سامنے بیان کرتے ہوئے فرمایا، 1 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کھڑے ہونے کی اسی وجہ کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ یہ کہہ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رو پڑے، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے عافیت مانگا کرو، کیونکہ ایمان و یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کسی کو کوئی نعمت نہیں دی گئی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال میں کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ میں سب سے افضل عمل ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا جو اکیلے ہیں، پھر جہاد کرنا، پھر مقبول حج۔ ان اعمال اور باقی اعمال میں فضیلت کا اتنا فرق ہے جتنا کہ مشرق و مغرب کے بیچ کے فاصلے کا فرق ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے ایک دن اپنے سامنے ایک دنیا کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنو، دھیان دو، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ فائدہ: اس سے مراد تکلفات اور زیب و زینت کی چیزوں کا چھوڑنا ہے۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا، کون سا ایمان افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ ایمان جس کے ساتھ ہجرت ہو۔ انہوں نے معلوم کیا، ہجرت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہجرت یہ ہے کہ برائی کو بالکل چھوڑ دو۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کی کوئی ایسی جامع بتا دیجئے کہ آپ کے بتانے کے بعد پھر اس سلسلے میں مجھے کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس بات پر قائم رہو۔ فائدہ: یعنی پہلے تو دل سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان لاؤ، پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرو، اور یہ ایمان و عمل وقتی نہ ہو بلکہ پختگی کے ساتھ اس پر قائم رہو۔ حضرت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور داہنے والے کیا ہی اچھے ہیں
दाहिने वाले मुराद वे लोग हैं जिनको आमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा और उनके लिए जन्नत का फ़ैसला होगा। वे लोग ऐसे बागों में होंगे जिनमें बिना कांटे की बेरियां होंगी और उस बाग के पेड़ों पर तरह तरह के केले लगे होंगे और उन बागों में साए फैले होंगे और बहता हुआ पानी होगा और कसरत से मेवे होंगे जिनकी ना कभी फसल ख़त्म होगी और उनके खाने में कोई रोक टोक ना होगी और बागों में ऊंचे ऊंचे बिछौने होंगे। हमने वहाँ की औरतों को ख़ास तौर पर बनाया है, वे हमेशा कुंवारी रहेंगी, शोहरों की महबूबा और जन्नतियों की उम्र में होंगी। ये सब नेमतें दाहिने वालों के लिए हैं और उनकी एक बड़ी जमात तो पहले लोगों में से होगी और एक बड़ी जमात पिछले लोगों में से होगी। फ़ायदा: पहले लोगों से मुराद पिछली उम्मत के लोग, पिछली लोगों से मुराद इस उम्मत के लोग हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, और जन्नत में तुम्हारे लिए हर वह चीज़ मौजूद होगी जिसको तुम्हारे लिए चाहेगा और तुम वहाँ मांगोगे मिलेगा। ये वह सब उस ज़ात की तरफ से मेहमानी के तौर पर होगा जो बहुत बख्शने वाले बड़े मेहरबान हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, और जन्नत में तुम्हारे लिए हर वह चीज़ मौजूद होगी जिसको तुम्हारे दिल चाहेगा और जो तुम वहाँ मांगोगे मिलेगा। ये सब कुछ उस ज़ात की तरफ से मेहमानी के तौर पर होगा जो बहुत बख्शने वाले बड़े मेहरबान हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान वालों यानी मुसलमानों वितर पढ़ लिया करो, क्योंकि अल्लाह ताला वितर हैं, वितर पढ़ने को पसंद फरमाते हैं। फ़ायदा: वितर बेजोड़ अदद को कहते हैं। अल्लाह ताला के वितर होने का मतलब यह है कि उसके जोड़ का कोई नहीं है। वितर पढ़ने को पसंद फरमाने भी इस वजह से है कि इस नमाज की रकातों की तादाद ताक बेजोड़ है।